کہ ڈانٹ اللہ کی طرف سے، اللہ کی سے ڈانٹ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرے. جی ہاں، التحجید علی من اخر الخروج، جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرے اس پر اللہ کے رسول کی ناراضگی. تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے آ کر سچ بول دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور ہمیں کوئی پریشانی نکلنے میں نہیں تھی، سواری ہمارے پاس 2 تھی، سہولت تھی، مال بھی تھا، آسانی بھی تھی، بس ہم نہیں نکل سکے. آپ نے سن کر فرمایا کہ جاؤ تمہارے بارے میں اللہ کوئی فیصلہ کریں گے. سنو غور سے، نہ ان کو معاف کیا، نہ ان کا عذر قبول کیا، نہ ان کے لیے استغفار کیا. آزمائش تھی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب ہم ان سے ناراض ہو جائیں تو کیا یہ اس ناراضگی سے پریشان ہوتے ہیں یا ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. سنو غور سے، چھوڑو اور بھی کام دنیا میں کرنے کے ہیں. جی ہاں، میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں رہیں گے، بیوی بچے، اپنی مکان دکان، کھانا کمانا، اللہ اللہ کرنا، ذکر تہجد تلاوت عبادت نماز روزہ. جی ہاں، اور بہت کام کرنے کے ہیں. سنو تو صحیح، اللہ نے آزمایا کہ جب اللہ کے رسول سے ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ تینوں کیا کرتے ہیں. کہ وہاں سے نکلے آپ کے پاس سے اور آپ نے کہا کہ بس جاؤ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے. تو فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے باہر نکلے تو لوگوں نے ہم سے کہا ارے یہ تم نے کیا کیا، تم تو بڑے سیدھے نکلے، اب بھی چلے جاؤ واپس اور جا کر کہہ دو کہ نہیں جی ہم نے غلط کہہ دیا تھا، ہمیں تو یہ عذر تھا، ہمیں تو وہ عذر تھا. دیکھو تم عذر پیش کر دو گے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے اور رات تمہارا جھوٹ بولنے کا گناہ، یہ تمہارا گناہ تو استغفار سے معاف ہو جائے گا. سنو، لوگوں نے مشورہ دیا کہ جاؤ دوبارہ جاؤ اور جا کر کہو کہ نہیں جی ہم نے غلط کہہ دیا تھا، آپ سے کوئی عذر نہیں ہے، ہمیں تو فلاں فلاں عذر تھا اور فلاں فلاں پریشانی تھی، تاکہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیں. جی ہاں، اور وہ استغفار کریں گے تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. سنو صحابہ کی آزمائش. وہ فرماتے ہیں کہ بہت لوگوں نے مجھے آمادہ کیا اس پر کہ میں جا کے اپنے آپ کو جھٹلا دوں اور کہہ دوں کہ جی میں نے پہلے غلط کہہ دیا تھا آپ سے کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، مجھے تو بڑے آزاد تھے جانے میں. کہنے لگے کہ اگر میں نے جا کر اب اپنے آپ کو جھٹلایا اور میں نے کہا آپ سے جا کر کہ جی میں نے غلط کہہ دیا تھا، تو میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ وحی کے ذریعے نبی کو بتا دیں گے حقیقت کیا ہے. اس سے اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جائیں گے. فرماتے ہیں 50 رات ہم پر ایسی گزری، اللہ نے ہمیں خوب آزمایا، اللہ نے ہمیں خوب آزمایا، خوب آزمایا. اللہ نے ہمیں 50 راتیں ہم پر ایسی گزری، اللہ نے ہمیں خوب آزمایا. اسی درمیان میں غسان بادشاہ کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھی کعب بن مالک وہ لوگ ان سے ناراض ہو گئے ہیں اور پورے مدینے میں ان کے سلام کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. اس نے سوچا موقع اچھا ہے، موقع اچھا ہے، ان کے آدمیوں کو توڑنے کے لیے انہیں خط لکھو اور خط لکھ کر اپنے پاس بلاؤ. چنانچہ غسان بادشاہ نے خط لکھا کعب بن مالک کو. خط میں لکھا تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بہت سختی کا معاملہ کیا ہے اور تمہیں رسوا کر دیا، تم ذلیل ہونے کے لیے نہیں ہو اور تم ضائع ہونے کے لیے نہیں ہو. آ جاؤ، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں مال خرچ کریں گے اور ہم تمہیں عزت دیں گے.
اور ہم تم سے کام لیں گے اور ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے. جی ہاں چھوڑو مدینہ, بلکہ مدینہ چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ, مال بھی ہے, عزت بھی ہے, سب کچھ ملے گا تمہیں, چھوڑ دو ان کو. سنو غور سے, غسان بادشاہ کا خط جیسے ہی پہنچا ان کے پاس, انہوں نے اس خط کو ایک مرتبہ تو پڑھا, ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا خط تھا, اور پڑھ کر اس خط کو تنور میں ڈال دیا. آگ جل رہی تھی تنور میں, خط ڈال دیا تنور میں, آگ جل رہی تھی, خط کو جلا کر ختم خاک کر دیا. خط لانے والے کو بھی دکھلانا تھا کہ دیکھ لو تمہارے بادشاہ کے خط کی ہمارا یہ حیثیت ہے, تم اگر ہمیں ہمارے کام سے ہٹا کر اور تم اگر ہمیں مدینے سے نکالنا چاہتے ہو ہمارے اپنوں کی ناراضگی کی وجہ سے, اگر تم یہ چاہو کہ ہم ان کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ مل جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. ہم جتنی چاہے حالات میں ہوں, جتنی چاہے ناراضگی میں ہوں, لیکن ہم تمہاری وجہ سے ان کو چھوڑ دیں اور دنیاوی عزت کی وجہ سے دین کو اور دینداروں کو چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. غسان بادشاہ کا خط اس لیے جلایا تاکہ خط لانے والا بھی دیکھ لے کہ بادشاہ کے خط کی یہاں کیا گد بنی ہے, اور یہ بھی دیکھ لے بادشاہ, اور یہ بھی ہو جائے کہ آئندہ اس خط کو پڑھنے کا خیال نہ آوے کہ چلو بھائی غور کر لو, چلو اس پر بھی غور کر لو, نہیں جلا دو اس کو. اور بلکہ روایت میں ہے, حضرت کعب بن مالک نے فرمایا ایک مصیبت تو ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول ناراض ہیں, کہ دوسری مصیبت آ گئی. جی ہاں, انہوں نے اس کو نصرت نہ کہا, اس کو انہوں نے نصرت نہ کہا کہ دیکھو ہم پر حالات آ گئے تھے اللہ نے مدد کر دی, نہیں, بلکہ ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی کہ دوسری مصیبت آ گئی. میں نے سارا واقعہ صرف یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ اس طرح بھی آزمائش ہوئی صحابہ کی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ناراضگی میں جہاں کوئی پورے مدینے میں ان کے سلام کا جواب دینے والا نہیں, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے, پھر دیکھتے تھے کہ آیا آپ کے ہونٹ سلام کے جواب میں ہلے یا نہیں ہلے, دیکھا کرتے تھے کہ ان کے ہونٹ دیکھیں میرے سلام کے جواب میں آپ نے ہونٹ ہلایا یا نہیں. ایسے حالات سے گزرے, لیکن امتحان میں سچے نکلے کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ ہم تقاضے سے پیچھے رہ گئے, اللہ ناراض ہیں, اللہ سے توبہ کرتے رہیں گے, روتے رہیں گے, مانگتے رہیں گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. سوچو, ایک یہ ہے کہ ہاں چھوڑ کے چلو, اور شیطان نے یہ کیا کہ وہ چھوڑ کر اڑ گیا. آدم علیہ السلام والے کر کے ڈر گئے, جو ڈر گئے وہ تو دوبارہ جائیں گے جنت میں, جو اڑ گیا وہ جنت میں کبھی واپس نہیں جائے گا. سیدھی بات ہے, دونوں کی غلطی دونوں سے ہوئی, غلطی دونوں سے ہوئی. جی ہاں, اللہ کا ہر حکم برابر ہے, اللہ کا ہر حکم, کہاں سجدے کا حکم تھا اور کہاں گیہوں نہ کھانے کا حکم تھا. جس پر حکم لائے ہیں حکم سب برابر ہیں. اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ دین کے سارے احکام اہمیت رکھتے ہیں, کوئی حکم چھوٹا نہیں ہے, کوئی حکم چھوٹا نہیں ہے. جی ہاں, ایک صاحب نے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے یہ کہہ کر عذر کر دیا تھا کہ میرا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. کھانا کھا رہے تھے وہ اس سے بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے, آپ نے ہمارے دائیں سے کھاؤ. انہیں خیال ہوا کہ مجھے ٹوک دیا, کیا جواب دوں؟ تو آپ کو جواب دینے کے لیے ان صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے, دائیں ہاتھ میرا اٹھتا ہے, حالانکہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے. جواب میں یہ کہا کہ میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. آپ نے بد دعا دی, آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا ہاتھ کبھی نہ اٹھے. یہاں تو اٹھنا تھا صرف کھانا کھانے کے لیے, اس کا دائیں ہاتھ اسی وقت بیکار ہو گیا, پھر اس کا منہ کی طرف اس کا ہاتھ کبھی اٹھا ہی نہیں, ہمیشہ کے لیے ہاتھ
شل ہو گیا، بیکار ہو گیا. حالانکہ یہ حکم کس لائن کا تھا؟ سنت کی لائن کا حکم. کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. دیکھو جب ایک کھانا کھانے کی سنت کا یہ درجہ ہے کہ اس کا انکار ہاتھ کو بیکار کر دے، تو جو اس سے بڑے بڑے احکام ہیں فرائض کی لائن کے، سنت واجبات کی لائن کے، ان کا درجہ کیا ہوگا؟ ہم نے عرض کیا کہ صحابہ کرام نے اس طرح حکم پورا کر کے دکھلایا تو اللہ نے صحابہ کو کام کے لیے قبول کر لیا. جی ہاں، ایسے امتحانات صحابہ کے ہیں. میں نے یہ ساری باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آدمی حالات سے گزر کر اور امتحانات سے گزر کر پھر اللہ کے یہاں یہ کام کے قابل اور اللہ تعالی اس سے کام لینا طے کرتے ہیں کہ اسے ہمیں کام لینا ہے.